تم اللہ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہیں تمہارے صبر کا اجر بھی دگنا ملے۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے، اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ تم جو شکوہ کرتے ہو کہ تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں غلط دے دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ پھر وہ تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ تمہیں نوازے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ہوتے ہیں جہاں بندہ کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ انسان بہت تھک جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوگی، اس کا اجر اتنا ہی عظیم ہوگا۔ جب آپ بے بس ہو جائیں اور کچھ نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر لیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ چیزیں ہماری زندگی میں اس لیے خراب ہوتی ہیں تاکہ ہمیں ان کی جگہ بہترین ملے۔ ان تمام آزمائشوں کے بعد ہمارے لیے اللہ کا معجزہ ہوتا ہے جو ہمارے صبر کا پھل ہوتا ہے۔